بہت قابل منظر. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے. ایک آدمی سے 40 منٹ سن سکتا ہے, اس کا ہیئرنگ پیشنس سے سننا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ 3 گھنٹہ 40 منٹ سے سن رہے ہیں. اب آپ کی زبان پہ اور بات ڈالنا نہیں چاہیے. اور خاص طور سے میں شکریہ 3 سرکار کا ادا کرنا چاہتا ہوں. امان اللہ نیر شوکت صاحب, عبداللہ نظامی صاحب اور علی عمران ممتاز صاحب کہ انہوں نے ایک انتہائی شاندار اور وقت کی عام ضرورت کی کانفرنس بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑے سلیقے سے, بڑے قرینے سے یہ منعقد کی. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسے ایک سالانہ ایونٹ بنائیں, ہر سال اسے کریں. صرف ایک گزارش ہے کہ اس کا نام آپ نے نیشنل رائٹرز کنونشن کیوں رکھا ہے. اس کا نام تو کیونکہ یہ بچوں کے ادیبوں اور ادب کے بارے میں ہے, تو اس نام سے اندازہ نہیں ہوتا کہ نیشنل رائٹرز کنونشن سے کیا مراد ہے. تو اس میں تمام ادیب آنے چاہیے جو بڑے اور چھوٹے. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے قومی ادب یا اقبال کنونشن کہہ دیں, یا بچوں کے ادیبوں کا سالانہ کنونشن اس کا نام رکھیں. یہ تفصیل بہت ضروری ہے. اردو ادب میں بچوں اور بڑوں میں کے ادب میں کوئی تخصیص نہیں. 300 سال پہلے سے آپ دیکھیں کہ جو بڑے پڑھتے تھے وہی بچے بھی پڑھ رہے تھے. حالانکہ ذہنی ارتقاء کے لحاظ سے بچہ کم سنبھال سکتا ہے اور یہ ارتقاء دھیرے دھیرے ہوتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ تو انگریزوں کے زمانے میں جب انگریز آئے تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں اردو کو آسان الفاظ میں لکھنے کا اہتمام کیا تاکہ جو انگریز حکام ہیں وہ اپنی رعایا پر حکومت کرنے کے لیے اردو پڑھ سکے. تو اس میں انہوں نے اسے زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے اس میں کچھ نظمیں بھی شامل کی, کہانیاں بھی شامل کر دی. تو اگر یہ کہا جائے کہ اردو میں بچوں کا ادب فورٹ ولیم کالج کی ان تصنیفات کے وطن سے پیدا ہوا تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ اردو میں الگ سے بچوں کا ادب نہیں تھا. کہیں آپ دیکھ لیں اٹھا کر, پہلا ایک کتاب ہے خالق باری, وہ لکھی گئی بچوں کے نام سے, لیکن اس کی حیثیت نصابی کتاب کی, وہ لٹریچر نہیں ہے. بچوں کا ادب الگ چیز ہے اور بچوں کا نصاب الگ چیز ہے. دوسری بات ہے کہ بچوں کے لیے جو نصابی کتابیں لکھی گئی اسی کے وجہ سے بچوں کا ادب بھی پیدا ہوا. اب یہ بچوں کا ادب جو پیدا ہوا اس کو لکھنے والے اتنے پیدا نہیں ہوئے جس طرح کے بچے پیدا ہوئے. آپ دیکھیے ہمارے بڑے بڑے ادیب جب آغاز کرتے ہیں لکھنے کا تو بچوں کے لیے لکھتے ہیں. فیض صاحب نے لکھا, احمد رفیق قاسمی نے لکھا, عصمت چغتائی نے لکھا, بڑے بڑے نام ہیں. لیکن جب وہ نام کمانے لگتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے ادب کو ڈر کو اتنا نہیں سمجھتے, چھوڑ دیتے ہیں. تو آج کے اس پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا ادب غنیمت ہے, آپ بچوں کے لیے لکھیے. اور بچوں کے لیے لکھنا بڑوں کے لکھنے سے تھوڑا سا مختلف ہے اور مشکل بھی ہے, کیونکہ بچوں کے ایک گروپ کے مطابق لکھا جاتا ہے. 3 سے اور 7 سال تک کے بچے, 7 سے اور 12 سال کے, اور پھر اس سے بڑے بچے, کیونکہ ان کا ذہن بھی اسی حساب سے ارتقاء پذیر ہوتا ہے, لہذا ان کا ادب اسی طرح لکھنا چاہیے. اب اس ادب یہاں تو ہمارے حاضر مقررین نے اظہار خیال کیا, اس میں میجر میئر صاحب نظر نشید لے گئے ہیں. کل میں جسارت کروں گا کہ ان سے اطلاع کر سکوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ بچوں کو پریوں کی اور دیو پریوں کی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے. میں کہتا ہوں جو آنی چاہیے, آج بھی سنانی چاہیے, اس لیے کہ بچوں کی وہ کہانیاں آج کی سائنسی ایجادات کی بنیاد ہیں. آپ الف لیلا کی جو کہانیاں ہیں اسے آپ دیو پریوں کی کہانیاں سمجھ کر غیر عام نہ سمجھیں. وہ سائنس فکشن
इमेज है, उसमें जो तखय्युल है वो अब ट्रांसलेट होकर रियलिटी हुआ। उड़ने वाला कालीन हवाई जहाज बन गया कि नहीं, और जमशेद का प्यारा जामे जमशेद वो टेलीविजन बन गया कि नहीं, और देव पतियाँ तो आप हैं और वो दुनिया के दूसरे इलाके में है और बगैर किसी तार के सिलसिले की बात कर रही, तो एक मोबाइल फोन है कि नहीं। तो सवाल ये पैदा हो, जिसे आप जादू कहकर इग्नोर करते रहे, वो दरअसल साइंस है, इजादात हैं। और आज के दौर में तमाम आइडियाज, तमाम तसव्वुर देवपतियों की कहानी से लेकर साइंसदानों ने ट्रांसलेट किया रियलिटी। तो अगर बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जाए तो आज के दौर के लिए उनका ताजे उन परियों से थोड़े से उसको शामिल कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बहुत से मोहतरम साथी ने किताब से हमारी रग़बत खत्म होती गई है, इस पर भी बात की। ये बहुत दुरुस्त है कि आज हम किताब को वो अहमियत नहीं दे रहे जो कि उसे मिलनी चाहिए, और उसके लिए हम ये तामील देते हैं कि टेलीविजन ने किताब की अहमियत को खत्म कर दिया, या कंप्यूटर ने तालीम की अहमियत को कम कर दिया। जो नई ईजाद आती है वो किसी की अहमियत को कम नहीं करती, बल्कि उसमें इजाफा करती कि मामूल साबित होती है। आप ये देखिए कि किताब को आप पढ़ते पढ़ते अगर सो जाए तो अपने तकिया के नीचे रख सकते हैं और दूसरे दिन वहीं से उठा कर शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या आप टेलीविजन अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं? और क्या कंप्यूटर अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं? तो किताब की अपनी अहमियत आप देखिए कि दुनिया की मशहूर तरीन कौम जैपनीज हैं, जापानी लोग। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उन्हें उनका लम्हा मशहूर कर दिया, लेकिन आज भी वहाँ जापानी ज़बान में किताब होती है, दुनिया में कहीं नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ जापान में पढ़ी जाती है, और वो लाखों की तादाद में सकती है। और वो इस तरह पढ़ते हैं कि कार में जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं और रेड लाइट हुई तो वो रुक गए और उन्होंने किताब उठा के पढ़ना शुरू की, और ऑटोमेटिक उनको अंदाजा है कि इतने सेकंड्स के बाद ये होगा, तो वो किताब बंद करके रख देते हैं, एक्सेलेरेटर पर फॉलो कर देते हैं। तो किताब जाती नहीं है, किताब की अहमियत। अब सवाल ये है कि उस किताब से बच्चों की रग़बत क्यों कम हो गई है? इसके जिम्मेदार आप हैं, मैं हूँ, वालिदैन के वजह से, क्योंकि किताबों से रग़बत वालिदैन पैदा करते हैं। मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ कि मेरी सालगिरह 11 सितंबर को होती है, और मुझे अपने वालिद से हमेशा तोहफा मिलता था और अजीज़ों से मिलता था। तो सन 48 के जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ तो मेरी सालगिरह तय वालदा ने मनाना बंद कर दिया, उसको तकरीब के तौर पर मनाना बंद कर दिया। लेकिन मेरे वालिद मुझे तोहफा देते रहे, और वो तोहफा सिर्फ किताबें होती, और वो किताबें मुझे देते थे और उसका फॉलो भी करते थे। एक हफ्ते के बाद मुझसे पूछते थे किसी किताब के बारे में कि ये क्या था, यहाँ क्या था, और अगर मैंने नहीं पढ़ी होती थी तो फिर मुझे शर्मिंदगी होती थी, मैं पढ़ता था। इस तरह मेरे अंदर रग़बत पैदा होती थी। दूसरी बात ये कि किताब का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने जहाँ तक किताब पढ़ी थी उस सफ़े को छोड़ दिया, जब वो किताब को उठाकर देखी तो मुझे बुलाकर कहा कि इस किताब में क्या पता की थी कि आपने इसके कान बंद हो गए। ये बहुत बेअदबी है कि किताब को आप एहतियात से ना पढ़ें। फिर उन्होंने मुझे मोहर टैग पर दिया और कहा कि इसे आप बुक मान के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो सवाल ये है कि पेरेंट्स, आप ये जो वालिदैन होते हैं वो रग़बत पैदा करते हैं किताब से। अगर बच्चे के अंदर रग़बत नहीं होती है तो उसके जिम्मेदार वालिदैन, टीचर, ये दोनों। एक और मिसाल मैं प्रैक्टिकल आपको दूँगा कि बच्चों के लिए मैंने नर्सरी ज्वाइन हुई थी और मैंने किसी वर्कशॉप में टेस्ट करना चाहता था, वो प्री स्कूल एज के बच्चों के लिए। कोई वर्कशॉप नहीं थी, तो एक प्रोग्राम टीवी पर आता था कलियाँ बच्चों के लिए, वो मासी मुसुक के वगैरह। जब वो प्रोग्राम आया तो बच्चे भाग कर आते उसे देखने के लिए। बच्चे जमीन पे बैठे में पीछे
یہ گھٹنے کو نوچنا کم کر دیا، میں سمجھا یہ نظم پاس ہو گئی اور وہ ٹیسٹ ہو گئی۔ تو ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ پھر فیروز نے بتاشا کے نام سے وہ نثری رائمس چھاپی ہیں اور اس کا دیباچہ احسان دانش صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ بھی کتاب کا ایک حوالہ ہے کہ جب میں ان سے ملنے گیا، انہوں نے کہا انار گڑھی میں رہتے تھے، کوئی بہت بڑا ہال میں اس سے آگا، جب میں اوپر چڑھ کر گیا تو مجھے وہ نظر ہی نہیں آیا۔ دو تین منٹ پہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، وہ پھر ایک آواز آئی، اب ساتھ ساتھ ادھر آ جائے، میں بیٹھا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ کتابیں ملنا شروع ہوئی ہیں، ان کا رنگ بھی تھوڑا سادہ تھا، کپڑے کی ملیشیا اور یہ کلر پہنتے تھے، تو اتنی کتابیں تھیں کہ کتاب میں صاحب کتاب نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور وہ احسان دانش صاحب کی محبت دیکھیں آپ کتابوں سے کہ وہ اٹھ کے جاتے تھے، کھانا کھانے جب جاتے تھے اٹھ کے، تو ایک کتاب ہاتھ میں تو ایک بغل میں، اور وہ پھر ایک بار میں نے انہیں دیکھا کھاتے ہوئے کہ بغل کی کتاب انہوں نے رکھی، ہاتھ کی کتاب رکھی، پھر نوالے کی طرف ہاتھ کیا، پھر بے خیالی پھر کتاب انہوں نے اٹھائی اور نوالا نہیں اٹھایا۔ تو یہ محبت کتاب سے ہوتی ہے، ان کو جو بچپن سے محبت کرنا سیکھتے ہیں کتاب سے۔ یہ وہ عملی باتیں ہیں جو ہماری بہنیں اور ہماری جو یہاں مائیں بچوں کی بیٹھی ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ شروع میں، اور ایک اور بھی ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا کہ ایک کتاب ہے، بچے نہیں پڑھتے تو آپ بچوں کو وہ کتاب کہانی پڑھنا خود پڑھ کر سنائیں، اور جب کلائمیکس پہ آ جائے تو کتاب بند کر دیں، اور پھر کیا نہیں اب مجھے میرے پاپا نہیں، اب میں جا رہا ہوں تو خود پڑھ لینا، وہ بچہ خود پڑھے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اسے ایسی جگہ لا کر چھوڑا ہے جہاں رغبت اس میں پیدا ہوگی کتاب سے۔ تو یہ سب پیرنٹس کی کرنے والی ایکسرسائز ہیں جو انہیں کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی کردار بندی اور کردار سازی کرنی چاہیے۔ اب آج بچوں کے گم ہو جانے کا ایک عجیب سا ایک ہے، خبریں بھی آ رہی ہیں، تو اس میں حکومت کے اوپر زور ہوتا ہے کہ کوئی حکومت میں بچے ہو گئے، کیئر نہیں کی، حکومت نے والدین گھر پہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی 3 سال کی بچی گھر سے ٹافی خریدنے بھی جاتی ہے، آپ کیوں خریدتے ہیں؟ یہ بچے کیوں باہر جاتے ہیں؟ تو اگر آپ کی دل ہلکی ہے تو پھر اس بچے پر تو آپ بتائیں گی۔ تو بچوں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی طرف کہ وہ اپنے بچوں